نیکسٹ ٹاپک ہے جی ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن سسٹم ڈیورنگ دا برٹش پیریڈ. تو برٹش گورنمنٹ نے کون سے جو ہیں جو کمیونیکیشن سسٹم میں کون سے ڈیولپمنٹ کی اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے پوسٹیج اینڈ ٹیلی کام. دا پوسٹل ڈپارٹمنٹ واز آرگنائزڈ آن ماڈرن لائنس ایز دا برٹش گورنمنٹ واز ان نیڈ آف efficient postage system to send orders throughout the country. New post offices were opened and trained people were appointed. In 1887, General Post Office (GPO) was established in Lahore. A close coordination was developed among different departments for the success of this system. The British government also improved the telegraph system. The British government had established the communication system for its own benefit. However, the people of subcontinent also got benefit from it. The increased interaction and exchange of things among the people resulted in trade development. The postal and telecommunication system had positive effects on the people. Dear students, انگریزوں کی ہم نے معاشرتی اصلاحات پڑھا اس سے پہلے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسا کمیونیکیشن سسٹم تھا، یعنی کہ کمیونیکیشن کا مطلب کیسا مواصلاتی نظام تھا، وہاں پہ کیا ترقی ہوئی اس دور میں. تو سب سے پہلے اس میں ہم نے جو پوائنٹ ابھی پڑھا، جس کی ابھی ریڈنگ کی، وہ ہے ڈاک اور ٹیلی کام. انگریز دور میں ڈاک کے محکمے کو جدید طرز پر بنایا گیا، کیونکہ انگریزوں کو اپنے احکامات برصغیر کے دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کے لیے اس محکمے کی ضرورت تھی. نئے ڈاک خانے قائم کیے گئے، تربیت یافتہ عملہ تعینات کیا گیا. 1887 میں لاہور میں GPO یعنی جنرل پوسٹ آفس قائم کیا گیا، اور اس نظام کی کامیابی کے لیے مختلف محکموں کے درمیان رابطے بڑھائے گئے. انگریز حکومت نے ڈاک کے نظام کے علاوہ ٹیلی گرام کے نظام کو بہتر کیا. انگریز حکومت نے مواصلات کا نظام اگرچہ اپنے مقاصد کے لیے بنایا تھا، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے برصغیر کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. عوام ایک دوسرے سے رابطے ان کے بڑھنے لگے، ملک میں تجارت کو فروغ حاصل ہوا، اور انگریزوں کے ڈاک اور ٹیلی کام کے نظام نے برصغیر کے لوگوں پر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے دورس اور بڑے مثبت جو ہیں کہہ لیں کہ نتائج اس سے ہوئے. اس کا دوسرا پوائنٹ ہے ریلوے اینڈ روڈ. ریلویز اینڈ روڈز مینز آف کمیونیکیشن آر very important for the economic development and stability of a country. During the British period, railway was the fastest means of communication. Therefore, railway lines were spread all over the subcontinent. Railway stations were established in important cities and towns. Railway gates were constructed on railway crossings to facilitate the citizens. The British government arranged the timetable of railways and introduced the ticketing system. Through these steps, the confidence of the people increased towards railway, and they preferred to travel through train as they thought it safe. The British government improved the existing roads and constructed new roads throughout the subcontinent. They also constructed bridges over canals and rivers. They developed bus stands and trained the staff to facilitate the passengers. The steps taken by the government made the journeys easier and faster. Some historians said that British did it for themselves, but the common man also got benefited from these steps. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس،
انگریزوں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دور میں مواصلاتی نظام میں کس طرح سے ترقی ہوئی. تو اسی سلسلے میں ہم نے ابھی جو ٹاپک میں نے ریڈنگ کی ہے وہ ہے روڈز اور سڑکیں، یعنی ریلوے اور روڈز، یعنی ریلوے اور سڑکیں ذرائع مواصلات کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور استحکام کے لیے اہم ہوتے ہیں. تو انگریزوں نے اپنے دور میں ریلوے اس وقت تیز ترین ذریعہ مواصلات تھا. پورے بر صغیر میں جہاں ممکن ہوا ریلوے لائنوں کا جال بچھایا گیا. اہم قصبوں اور شہروں میں ریلوے اسٹیشن قائم کیے گئے. شہریوں کی سہولت کے لیے ریلوے لائن کراسنگ پر پھاٹک لگائے گئے اور انگریزوں نے گاڑیوں کے آنے اور جانے کے اوقات کو منظم کیا. ریلوے کے ٹکٹنگ کا نظام بہتر کیا. اقدامات سے عوام کا ریلوے پر اعتماد بڑھا اور وہ ریلوے کے سفر کو بہت سیف سمجھنے لگ پڑے اور اس کو دوسروں پر ترجیح دینے لگ پڑے. سفر کو آسان بنانے کے لیے انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں برصغیر کے طول و عرض میں نئی سڑکیں بنائیں اور پہلے سے موجود سڑکوں کے معیار کو بہتر بنایا. جہاں کہیں سڑک کے راستے میں نہریں یا دریا آتے تھے وہاں پل تعمیر کیے. مسافروں کی سہولت کے لیے بس اسٹینڈ بنائے گئے. سفر کو محفوظ بنانے کے لیے انگریزوں نے اپنے مقامی انتظامی عملے کو خصوصی تربیت دی. انگریزوں نے اقدامات سے مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. بعض مورخین کا خیال ہے کہ انگریزوں نے یہ تمام اقدامات اپنی سہولت کے لیے کیے، لیکن عزیز طلباء پھر بھی برصغیر کے عوام نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا. جی تو لیکچر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آج کا یہ جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے یہ ہے برصغیر میں نافذ کیے جانے والے مختلف ایکٹ یا قوانین. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انڈین کونسل ایکٹ 1861 اور انڈین کونسل ایکٹ 1892 اور انڈین کونسل ایکٹ 1909، ان ایکٹ کے بارے میں ہم باری باری ابھی پڑھیں گے. تو سب سے پہلے انڈین کونسل ایکٹ 1861. Under this act, the Indian people were included in Governor General Council for the first time in the history of India, and the process of transfer of powers to grassroots level started. Provincial governments of Bombay and Madras were partially allowed to legislate. Viceroy would approve the laws of provincial legislative councils. Religious practices of any community or foreign affairs were to be presented for prior approval of President to the provincial legislative council. The Governor General was given power to nominate at least 6 or maximum 12 members to his council, with half of the members as non-official. تو عزیز طلباء ابھی آپ نے پڑھا کہ انڈین کونسل ایکٹ 1861 کہ 1861 کا جو انڈین کونسل ایکٹ ہے اس کی روح سے قانون مجالس ہند کے تحت بننے والی قانون ساز کونسلوں میں پہلی مرتبہ وائسرائے یا گورنر جنرل نے برصغیر کے کہہ لیں کہ انہوں نے مقامی لوگوں کو قانون سازی کے عمل میں شامل کیا اور نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کا عمل شروع ہوا. بامبے اور مدراس کی صوبائی حکومتوں کو محدود پیمانے پر قانون سازی کی اجازت دی گئی اور وائسرائے کی منظوری سے صوبائی مجالس سے قانون ساز کے پاس کردہ بل منظور ہوتے تھے. وائسرائے کے پاس اختیار تھا کہ اپنی قانون ساز کونسل میں کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 12 ممبران نامزد کرے. ان میں نصف غیر سرکاری ممبران تھے. تو اس سے اگلا ہے جی انڈین کونسل ایکٹ آف 1892. In 1892, the government introduced another act known as Indian Council Act of 1892. The salient features are as follows. According to 1892 Act, members of the municipal committees and representatives of business communities were nominated in the central and provincial councils. These nominated members would take part in legislative process. Number of non-official members was increased in the councils. The number was increased to 16 in central council
for small and big provincial councils. The number was increased to 15 and 20 respectively. District board, municipal committees, farmers and chamber of commerce were supported to elect the members of these councils. जी, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसके मुताबिक कानून मजालिस हिंद 1892 की रूह से मरकज़ी और सूबाई कौंसलों में म्यूनसिपल कमेटियों और ताजर अंजमनों के चंद मेंबरान नामज़द किए जाते थे। ये नामज़द मेंबरान कौंसिल के इजलासों में शरीक होकर कानून साजी में हिस्सा लेते थे। मरकज़ी और सूबाई कानून साज कौंसलों में गैर सरकारी अरकान का इजाफ़ा किया गया। मरकज़ी कौंसिल में 16, छोटी सूबाई कानून साज कौंसिल के लिए 15 और बड़ी सूबाई कानून साज कौंसिल के लिए 20 अरकान का इजाफ़ा किया गया। ज़िली बोर्ड, म्यूनसिपल कमेटियों, ज़मींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह को सूबाई कानून साज कौंसलों के गैर सरकारी मेंबरान को नामज़द करने के लिए इख्तियारात दिए गए और इस तरह नामज़दगी का एक असूल भी मुतारफ़ करवाया गया। अगला है जी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अंडर द एक्ट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर increased. It was fixed 54 in Bengal, 49 in Bombay, 49 in Madras, 50 in United Provinces, 27 in Punjab and 18 in Burma. Provincial government were allowed to prepare their budgets. The maximum number of non-official members of the Central Legislative Council was raised from 16 to 60. Who were selected by the provincial council and different sects. 2 Indian members were included. The Governor General was empowered to nominate 1 Indian member out of 5 members in his executive council. The right of separate electorate was given to the Muslims. Indian Government Act of 1919. Under the Act of 1919, the central legislature was enlarged and reformed. It became a bicameral legislature for all Indian. The lower house was the legislative council of 145 members, out of which 104 were elected and 40 were nominated for the tenure of 3 years. The upper house was the Council of States consisting 33 elected and 27 nominated members for the tenure of 5 years. The Executive Council of Governor General was consisting of 6 members, including 3 Indians. The affairs pertaining to local government, health, education and police were under the control of provinces. जी, तो आज के हम लेक्चर के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो आज के आखिरी 2 जो एक्ट आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें पहला तो है एक्ट 1909। इसके मुताबिक जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इस तलबा इसमें तमाम सूबाई कानून साज कौंसलों में तोसी कर दी गई। मुख्तलिफ़ सूबों की कौंसलों के लिए अरकान की तादाद मुकर्रर की गई। पंजाब में से 27, बंगाल में से 54, बर्मा में से 18, यूपी 50, मद्रास 49 और बॉम्बे 49। सूबाई हुकूमतों को अपना बजट खुद तैयार करने का इख्तियार दिया गया। मरकज़ी मजलिस कानून साज के गैर सरकारी मेंबरान की तादाद 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जिनको मुख्तलिफ़ तबके और सूबाई कौंसलें मुंतखब करती थीं। कानून मजालिस हिंद 1909 के तहत वाइसरॉय गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल 5 मेंबरान पर मुश्तमिल थी, जिसमें एक हिंदुस्तानी शामिल था। कानून मजालिस हिंद 1909 के तहत मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक़ दिया गया। और आखिरी पॉइंट है कानून आज़ादी हिंद 1919। इसके मुताबिक मरकज़ी कानून मजलिस कानून साज 2 ऐवानों पर मुश्तमिल थी। ऐवान बाला को काउंसिल ऑफ स्टेट और ऐवान ज़ेरी को कानून साज कौंसिल का नाम दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट के ज़्यादा से ज़्यादा 60 मेंबरान थे,
جن میں سے 33 کا انتخاب اور بقیہ کی نامزدگی کی جاتی تھی۔ قانون ساز کونسل 144 ممبران پر مشتمل تھی، جن میں 104 کا انتخاب ہوتا تھا، بقیہ 40 ممبر نامزد ہوتے تھے۔ گورنر جنرل وائسرائے کی انتظامی کونسل 6 ممبران پر مشتمل تھی، جس میں سے 3 ہندوستانی جن میں شامل تھے۔ قانون حکومت ہند 1919 کے تحت صوبائی نوعیت کے امور مثلاً بلدیات، صحت، تعلیم اور پولیس وغیرہ صوبوں کے حوالے کیے گئے، اور ای قانون بھی اور سکھوں کو اسی کے مطابق ہی، یعنی اسی قانون کے مطابق ہی سکھوں کو جداگانہ انتخاب کا